بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ بہت سرد موسم ہے اور آنے والے دنوں میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کولڈ ویو آنے والی ہے پاکستان میں، خصوصاً لاہور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خیر، آگے ونٹر ویکیشنز بھی ہو رہی ہیں، ان کو بھی خوب انجوائے کیجیے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویکلی شوز یوتھ کلب کے جو ضیاء بھائی اور وجی بھائی، مائی سیلف، مغیرہ، طہا بھائی، ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی طرف لاتے رہیں گے۔ تو دس شو ایم اے پوڈ کاسٹ، اس میں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گیسٹ کو بلاتا ہوں اور ہم سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کامن ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو یوتھ کو درپیش ہیں، جو ہماری عوام کو درپیش ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈسکس دیم فرام ڈفرینٹ اینگلز، اور سلوشن پرووائڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی امپروو ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم۔ تو اس حوالے سے آج کا جو شو ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بیکاز ایز آئی مینشن اباؤٹ ون آف مائی ٹیچرز، جیسا کہ میں نے اپنی اسٹوری میں بتایا تھا آپ کو کہ میری ایک جرنی ہے، آئی بن سٹنگ ود اسکالرز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی۔ اور وہ اسکالر جن کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ٹائم گزرا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصل آباد سے دوسری سٹی سے لاہور آتا تھا، ان سے کویسچنز کرنے آتا تھا، ان سے اپنی ورک شاپس کے بارے میں ڈسکس کرنے آتا تھا۔ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی، قرآن کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت ہیلپ کی، عقیدے کے حوالے سے بہت ہیلپ کی، ایسے سوالوں کے میرے جواب دیے جو میری کنفیوژنس تھیں، اور ماشاءاللہ جب میں نے ٹائم مانگا ہی واز دیئر فار می۔ اور بہت ہی ہمبل طبیعت کے مالک میرے استاد ہیں شیخ ڈاکٹر انس نذر، تو آج یہ میرے گیسٹ ہیں۔ اٹ از ریئلی این آنر فار می۔ اور ماشاءاللہ شیخ انس جو ہیں یہ گریجویٹ ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اور یہ پی ایچ ڈی ہیں تفسیر میں۔ کرنٹلی ان کی مصروفیات، اس کے بارے میں ان سے خود پوچھوں گا، بٹ کچھ مصروفیات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو شیخ جو ہیں وہ یو ایل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، باقی ان کا اپنا ادارہ بھی ہے اور جمعے کے خطبات بھی ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہیں، اور ان کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے تھرو یہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم انہی سے جانیں گے۔ سو لیٹ می گیٹ ٹو مائی گیسٹ شیخ انس نذر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کے بڑے کرم، اللہ کا مجھے نوسٹیلجیا ہو رہا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے، بلکہ 5 سال پہلے، ہم بیٹھا کرتے تھے ہوٹلز میں، آپ سے کویسچنز میں کیا کرتا تھا، مغیرہ بھی ہوتے تھے، مغیرہ بھائی آپ بڑی رہنمائی فرماتے تھے، تو وہ ساری میموریز اس وقت میرے سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے تو اس سے بھی پہلے یاد آ رہا ہے اسلامک بردرز فیس بک کا پیج جو تھا، اور اس کو تو شاید 10-12 سال اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، 10-11 سال ہو گئے اس کو۔ 2010 میں انفیکٹ وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ایک گروپ اسلامک بردرز کے نام سے تھا 2010 میں، تو ماشاءاللہ وہ بہت گرو کیا۔ وہ بھی شیخ نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، آپ ایڈمن تھے اس میں، مغیرہ ایڈمن تھا۔ بالکل بالکل۔ تو شیخ آپ کی کیا آج کل مصروفیات ہیں اور باقی طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں، تو ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری تفسیر کی کلاس چلتی ہے روزانہ شام کو ہمارے گھر میں 99J ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے النور سینٹر کے نام سے ٹاؤن شپ میں، تو اس کی پوری ذمہ داری میرے پاس ہے۔ مسجد بھی ہے ادھر، اس کے علاوہ اسٹوڈیو بھی ہے، یوٹیوب چینل ہے، اور پھر ویب سائٹس ہیں ہماری ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ آن لائن محدث جو ہے ویب سائٹ ہماری 6-7 ویب سائٹس ہیں، جن میں مشہور کتابوسنت.com، حدیث کی ویب سائٹ ہے محدث.com، اسی طرح فتویٰ کی ویب سائٹ ہے اردو فتویٰ.com، تو محدث میگزین ہے ہمارا، اس کی ویب سائٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے اکیڈمکس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آن لائن درس نظامی وغیرہ، یعنی وہ کام جو عام طور پہ ہمارے مدارس بہت کام کر رہے ہیں فزیکلی، تو جو کام ہمارے مدارس نہیں کر رہے، جو تھوڑے خلا ہیں، ہم ان خلا کو پورا کریں، تو آن لائن کلاسز، ایوننگ کلاسز،
ویکینڈ کلاسز، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ماشاء اللہ انس بھائی کی جو فیملی ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ دینی تعلیم میں تو ماشاء اللہ ہیں ہی اور حفاظ بھی ہیں سارے. تو اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی ماشاء اللہ جو ہے ان کی فیملی میں مشہور ہے کہ پی ایچ ڈی یہ ایک کرائٹیریا ہے, پی ایچ ڈی تک جانا, پی ایچ ڈی کو پرسو کرنا اور کسی یونیورسٹی میں پڑھانا. تو جیسے کہ ایک امپریشن بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں کہ یار علماء تو دنیا پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, دنیاوی تعلیم پہ, اور بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, علماء ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو کہ میں نے اپنی زندگی میں ماشاء اللہ انس بھائی سے نرم طبیعت انسان نہیں دیکھا, بلکہ وہ بڑا مشہور سینٹینس میں اکثر انس بھائی کا کوٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے انس بھائی سے ایک بار ویسے ہی سوال پوچھا مذاق میں کہ بیوی پہ روب کیسے جماتے ہیں, تو انس بھائی آپ کا جواب مجھے یاد ہے کہ بیوی سے صرف محبت کرتے ہیں, روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے. تو یہ سائڈ جو ہے نا علماء کی سافٹ سائڈ, میرا خیال میڈیا شاید کچھ اس طرح مسکنسیپشنز علماء کے بارے میں جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے کہ ہمارے علماء بہت زیادہ سخت ہیں, ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. تو انس بھائی یہ جو ہر چیز کو حرام کہنے کی ایک امیج ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے کہ کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے, اور علماء سے کیوں لوگ اتنا دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں, اگر ایک طالب علم ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا, اسٹوڈنٹ آف نالج. تو باقی علماء کی شان تو بہت بلند ہے, اور جو نبی کا وارث ہو اس سے بڑی شان کس کی بلند ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جوتیوں پہ بیٹھنے والا بنا دے, یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. باقی علماء روڈ ہوتے ہیں, دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے جو جید عالم ہے, لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہوتے ہیں, اسی دنیا کے باسی ہوتے ہیں, تو کمی کوتاہی ان میں بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے واسطہ ہوتا ہے, ان سے سوالات, فتاویٰ, دیگر معاملات. تو بہرحال یہ کمی بھی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے علماء میں. تو باقی جہاں تک مسئلہ ہے کہ دین کے اندر فتوے حرمت کے اور کیا دین سخت ہے, تو دیکھیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام تو بڑا آسان دین ہے. الدین یسر بعثت بالحنیفیۃ السمحہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. تو اصلاً تو دین میں سختی نہیں ہے. تو باقی اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے, یا بعض دفعہ علماء کی وجہ سے, تو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور یہ اسلام کا امیج بہتر ہونا چاہیے. میرے خیال میں انس بھائی کہ یہ جو امپریشن ہے نا یوتھ پہ کہ ہر چیز ہی حرام ہے, یہ شاید اس لیے کہ آج کی دنیا میں حرام زیادہ ہے, اس لیے وہ پھر لگتا ہے کہ ہر چیز ہی حرام ہے, کیونکہ اسلام نے حرام تو بڑی کم چیزیں کہی ہیں, زیادہ تر چیزیں تو حلال ہیں. میں اس کو اصل میں کسی اور انداز سے دیکھتا ہوں. میں اصل میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت تھا, یعنی دیکھیے جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو دین سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر جو میرے ساتھ والے ہیں, پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہیں. تو جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں, اسی طرح ہم اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ حلال حرام اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے, لیکن اللہ معاف کرے آج جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ حلال حرام کو بہت کم دیکھا جاتا ہے. تو جب حلال حرام نہیں ہے, تو جب لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے, تو پھر تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر, انٹرٹینمنٹ کے اندر, خاندان کے اندر اکٹھ ہوتے ہیں, تو گیدرنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر پھر جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز منع ہے, یہ چیز منع ہے, تو پھر ہمیں تھوڑی سی وہ مشکل لگتی ہے. تو آپ نے جیسے کہا بات بالکل صحیح ہے کہ دین کے اندر چیزیں تو بہت کم حرام کی گئی ہیں, زیادہ چیزیں حرام نہیں ہیں. تو
اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اور اس کا ہم دھیان کریں گے، پھر تو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ چیزیں حرام بہت کم ہیں. لیکن اگر ہمیں بوجھ لگے تو بوجھ، تو ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر انسان کی ایک مزاج بنایا اللہ نے آزمائش کے طور پر بھی، انسان پر اگر ایک چیز کا بوجھ ڈال دیا جائے نا، انسان کو وہ بھی مشکل لگتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام، بڑا مقام ہے ان کا، سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اللہ کے نبی تھے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ ڈالا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جنت میں ہر چیز حلال تھی. تو لیکن وہیں سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، وہ اور اماں ہوا. تو اگر ایک انسان ایک چیز کو بوجھ کے طور پر نہ لے تو حرام چیزیں بہت کم ہیں، لیکن اگر ایک چیز کو بوجھ کے طور پر لے تو بہرحال وہ چیزیں پھر زیادہ لگتی ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر ہم، وہی بات ہے نا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بھی جیسے کہا کہ ہم نے اسلام اس لیے نہیں، قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں مشکل میں پڑ جائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جی بالکل بالکل، یہ تو بلکہ ایک تذکرہ ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا. تو ویسے انس بھائی اسی فلسفے کو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حرام کو ڈکلیئر کرنے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اسلام کا. اسلام کیوں ایک چیز کو حرام جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہم مخلوق ہیں. ہم ناقص ہیں، ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، نہ دنیا ہم نے بنائی ہے، نہ ہم خود پیدا ہوئے ہیں. تو جب اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں. یعنی وہ میں مادر پدر آزادی کی بات کر رہا ہوں. اسلام میں آزادی ہے، لیکن میں مادر پدر آزادی کی بات کر رہا ہوں. ہم پابند ہیں کچھ چیزوں کے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اور اسی پابندی کا نام دین ہے. اصل میں دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کچھ چیزوں کا پابند ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں، کچھ چیزیں جائز رکھیں، کچھ چیزیں ناجائز رکھیں. یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جس طرح بھی آپ نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی. 70 مائیں یہ ایک مثال ہے، ورنہ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، کروڑوں مائیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. اگر اللہ نے کچھ چیزیں جائز رکھی ہیں ہمارے لیے، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، تو ان کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے جو کئی دفعہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ رب العالمین کے کلمات سچائی میں اور عدل میں پورے ہو گئے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے ایک تو، اور نمبر 2 وہ مبنی بر عدل ہے، حکمت والی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. وہ کئی دفعہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ چیز کیوں حرام ہو گئی، یہ چیز کیوں حرام ہو گئی. سب سے پہلے تو ہم یہ مد نظر رکھیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کام ہے تابع داری کرنا. اسلام کا مطلب ہی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا. تو اس نظر سے ہم دیکھیں اللہ نے ہم پر بہت کم چیزیں حرام کی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. تو انس بھائی اسی کو ہم آگے اگر کیری فارورڈ کریں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے ذہنی سکون کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری فیملی لائف کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہو، تو وہی اللہ رب العالمین نے حرام کی. کیونکہ اللہ کو کیا نعوذ باللہ ملے گا کہ لوگوں پہ بوجھ ڈال کے یا حرام ہر چیز ڈکلیئر کر کے. تو اس کو مقاصد شریعہ کہتے ہیں. اس کو کیا نام دیا جاتا ہے اس کے دین کے اس میں؟ جی، جس سے میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ خوش ہو اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ عیش کرے، لیکن اللہ چاہتے ہیں اس کو منضبط کر دیں. تو اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں مقاصد شریعت کہتے ہیں کہ وہ کیا مقصد ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. تو کچھ ایسے مقاصد ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں بھی لوگ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کسی کی جان محفوظ ہونی چاہیے، کسی کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، کسی کا مال محفوظ ہونا
ہونا چاہیے. اسلام نے اس سے بھی بڑے کچھ مقاصد رکھے ہیں, یہ مقاصد بھی ہیں. صحیح. اسلام اس سے پہلے کہتا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہونا چاہیے. یعنی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ہم مخلوق ہیں, تو جب مخلوق ہیں, مخلوق کا کام ہی کسی دین کا پابند ہونا ہے, کسی نظام کا پابند ہونا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ہم وہاں اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں, اور اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جبر ہو رہا ہے, زبردستی ہو رہی ہے. تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان ہونے کا مطلب ہے ہم پابند ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے. تو سب سے پہلے جو پابندی ہے وہ دین کی پابندی, دین کی حفاظت ہونی چاہیے. اور جو دوسری چیز جس کو عام طور پر نہیں دیکھا جاتا, کم دیکھا جاتا ہے, وہ ہے عقل کی حفاظت. تو دین کی حفاظت, عقل کی حفاظت, جان کی حفاظت, اور اسی طرح عزت کی حفاظت, مال کی حفاظت. تو یہ بنیادی مقاصد شریعت ہیں. ان مقاصد شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو حلال حرام کیا گیا ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا, ہر حرام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور بہت بڑی حکمت ہے جو کئی دفعہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح بھی انس بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کا جو لیڈر ہے اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح چلنا ہے. اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی حفاظت ہو, ان ویلیوز کی حفاظت ہو, کیونکہ اگر ان میں کچھ عدل بدل ہوا یا کوئی ہیرا پھیری ہوئی تو سارے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور میرا خیال قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو کائنات کا نظام دھرم برہم. ایم آئی رائٹ؟ یہ ہے قرآن کی ورڈس. جی بالکل. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. بالکل, نظام ہی بگڑ جاتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرمت زیادہ شدید ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کم ہے. تو کچھ چیزوں کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اسلام میں تصور ہے, نیکی میں بھی تصور ہے درجات کا, اور برائی میں بھی تصور ہے درجات کا. کچھ صغیرہ گناہ ہیں, کچھ کبیرہ گناہ ہیں. پھر جو کبیرہ گناہ ہیں کچھ ان میں بھی اکبر الکبائر ہیں, زیادہ بڑے. پھر ان میں بھی 3 ایسے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں. اور پھر سب سے بڑا گناہ ہم سب کو پتہ ہے شرک. کوئی ایسی چیزیں ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں. اصل تو یہ انسان توبہ کرے, توبہ کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں معاف کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتی. تو اسلام میں یہ سارا تصور موجود ہے. بالکل ٹھیک. بالکل انس بھائی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ کا غصہ زیادہ نظر آتا ہے, ایک ایسی ٹون آتی ہے کہ مطلب نا بندہ ڈرتا زیادہ ہے, یا ہمارے جو خطیب ہیں وہ ڈراتے زیادہ ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تو جگہ جگہ مینشنڈ ہے. اگر آپ کچھ ورسز ہمیں بتائیں اللہ کی محبت کے حوالے سے, کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے. اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا. پورے الفاظ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ کے مطابق حدیث بیان کروں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رحم کرنے والے موجود ہیں, اور رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے, تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کتنے رحم کرنے والے ہوں گے اور ارحم الراحمین ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے جو اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے اس کے 100 حصے کیے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے, اور اس ایک حصے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, ماؤں کی رحمت, اور جانوروں کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جانور اپنے بچے پر جو شفقت کرتا ہے, تو یہ بھی اس رحمت کا حصہ ہے. تو حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ایک جانور اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا, وہ اس شفقت اور رحمت کی وجہ سے. تو اللہ نے وہ ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں اتارا ہے, باقی اللہ نے رحمت کے حصے سنبھال کے رکھے ہیں. تو اللہ کی جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. باقی یہ ہے
قرآن کریم میں رحمت کی بات بہت زیادہ ہے، لیکن دیکھیے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے غضب کو بھی دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیجیے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے. اصل میں دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ رب العالمین کو چیلنج کرے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اتر آئے شیطان کی طرح، اور اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، تکبر کرے، تو پھر اللہ رب العالمین غیرت مند بھی ہیں، اللہ رب العالمین غصہ کرنے والے بھی ہیں، اور یہ بھی صفت عدل ہے، یہ بھی صفت کمال ہے. اور اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ نقص ہو جاتا. وہ ایک شخص وہ اس کو غیرت ہی نہ آئے، اس کو غصہ ہی نہ آئے، تو اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن کریم میں غصے کی آیات ملتی ہیں، اللہ کے غضب کی آیات ملتی ہیں. وہ آیات میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کیسے کہ وہ اللہ کے غصے سے ڈرا کر، جہنم سے ڈرا کر، اللہ کے غضب سے ڈرا کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کیا بات ہے. تو آپ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان کا نام ہی سورہ رحمان ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمت کا اس میں تذکرہ ہے. لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر جہاں جنت کی صفات ہیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو وہاں جہنم کا ذکر بھی ہے سورہ رحمان کے اندر. اور جب اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے انسان اور اے جن. اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنے جہنم کا اور عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے. اس کے بعد بھی یہی آیت ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یعنی جو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو بالکل یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے ڈرایا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 2 رستے ہیں، ایک رستہ جا رہا ہے اس میں ڈاکو ہیں، اور دوسرا رستہ جو ہے بالکل وہ صاف ستھرا رستہ ہے. تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمیں اس رستے سے جانا ہے کہ اس رستے سے جانا ہے، تو آپ کو اگر ایک بندہ بتائے کہ اس رستے سے نہ جانا، اس پہ ڈاکو ہیں، اس پہ موت ہے، اس پہ صحرا ہے، اس پہ یہ ہے محفوظ نہیں ہے، تو یہ اس نے آپ کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کیا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا. بالکل شفقت والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کی بات کر کے اور جہنم کی بات کر کے اللہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. تو بہت ہی زبردست فلسفہ اگر اس پہ غور کیا جائے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی حصہ ہے. اور دیکھیے چونکہ دنیا میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ برے لوگ زیادہ ہوں گے، چونکہ برے لوگ زیادہ ہیں تو اللہ نے جہنم سے زیادہ ڈرایا ہے. صحیح. یعنی زیادہ مرتبہ ڈرایا ہے. ورنہ اللہ کی رحمت جس طرح میں نے بتایا اللہ کے غصے پر حاوی ہے، لیکن چونکہ زیادہ لوگ برے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں. اگر جنت اور جنتی اور ان جہنمیوں کا آپس میں تناسب دیکھا جائے، نسبت دیکھی جائے، تو وہ آپ سمجھیے کہ 1 اور 1000 کی ہے والعیاذ باللہ. تو جب اتنے زیادہ لوگ اللہ سے دور ہیں تو پھر قرآن کریم میں ڈرایا زیادہ مرتبہ گیا ہے، اگرچہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے. تو یہ ڈرانا اللہ کی رحمت ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. بلکہ کئی دفعہ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو دین کے نمائندہ اور دین پہنچانے والے ہیں، تو آپ کے 2 صفات کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، بشیر اور نذیر. لیکن میں نے کئی دفعہ اس پہ غور کیا، قرآن کریم پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، کہ بعض آیات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات کا ذکر ہے، بشیر اور نذیر، لیکن کئی ایسی آیات ہیں جن میں صرف نذیر کا ذکر ہے. میں حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، تو صرف نذیر آپ کو کہا گیا. قرآن کریم کو بعض جگہ صرف نذیر، ڈرانے والا کہا گیا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. قرآن کے حوالے سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، صرف ڈرانے کا ذکر کیا. حالانکہ قرآن کریم بشارت بھی دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دیتے تھے. شاید اس کی وجہ یہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ برے لوگ زیادہ ہیں، کفر و ضلالت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں بھی خبردار کر کے اپنی جنتوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیر. اچھا، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے انس بھائی کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پبلک سپیکرز کا دور ہے.
بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں 4-4 5-5 منٹ کی. ہماری یوتھ انہیں دیکھتی ہے, انسپائر ہوتی ہے ان ویڈیو سے. کسی کی بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ ایک اسکالر کی ہوں, دائی کی ہوں, کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی ہو سکتی ہیں. ایون نان مسلم موٹیویشنل اسپیکرس کی ہوتی ہیں, سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں انس بھائی کہ یوتھ کے لیے گائیڈ لائن نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز ایک بندہ اچھی گفتگو کر رہا ہے یا اس کے پبلک اسپیکنگ اسکلز بہت اچھے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فالو کرنے کے لائق ہے. تو میرا خیال سے یوتھ کو نا اس ڈائریکشن کی کمی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے. انفارمیشن میں اور علم میں ایک فرق ہے میرے خیال میں. انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن وہ علم جو فرض ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے, وہ تو دینی علم ہی ہے نا. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے. دوسری بات یہ کہ پھر وہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے, کیسے کیا جائے. علماء کے پاس جایا جائے, ان کی صحبت ضروری ہے, یا بندہ خود انٹرنیٹ پہ پڑھ لے, خود سے پڑھ لے, اور پہلے سٹارٹ کہاں سے کرے, کیسے اس روٹ کو فالو کرے. اصل میں کئی باتیں ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے علم کی بات کی ہے کہ علم کون سا ہمیں سیکھنا ہے اور وہ دینی علم ہے یا کون سا علم ہے. دیکھیے علم یا تو ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق, یہ ایک آسان تعارف ہے اللہ کا اور بندے کا. تو ایک مخلوق کے بارے میں, ایک مخلوق کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے, اپنے اللہ کی ذات کے بارے میں جانے, اپنے اللہ کی عظمت اور قدرتوں کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں جانے. اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. دیکھیے قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اس کو تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے. تو قرآن کریم اگر پڑھیں, قرآن کریم اللہ کی عظمت بتاتا ہے یا پھر اللہ کا پیغام بتاتا ہے, اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں علم ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اللہ نے ہم پہ کیا فرض کیا ہے, اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے. دین کا علم, اللہ کی عظمت. تو جو اللہ سے جتنا, جو اللہ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اللہ سے علماء, اللہ کے بارے میں جاننے والے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں ہمارے رب کی معرفت بتائے اور ہمیں اللہ نے ہم پر کیا حلال کیا حرام کیا وہ بتائے, وہ علم سب سے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کر رکھا ہے. دینی علم تو واضح ہی ہیں, وہ ہمیں اللہ کی معرفت دیتے ہیں. دنیاوی علوم, جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, جو علم ہمیں اللہ کی معرفت بتائے گا. سائنس کا علم ہے, میڈیکل ہے, یہ فلکیات کا علم ہے, اسی طرح کیمسٹری, بیولوجی, انسان کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. تو اس کو ہم دنیاوی علم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ صحیح. میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں علم دینی دنیاوی نہیں ہوتا, وہ علم کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, وہ چیز اس کو دینی دنیاوی بناتی ہے. میرے نزدیک اگر ایک بندہ قرآن کا علم حاصل کرے, مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا نہیں ہے, تو یہ دنیا کا علم ہے. صحیح صحیح. اور ایک بندہ قرآن کا قاری ہوگا, صحیح حدیث مبارکہ ہے, سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور والعیاذ باللہ, اور جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, ان میں 3 لوگوں میں ایک قاری قرآن بھی ہے, جو دنیا کو دکھانے کے لیے, جنہوں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. تو اگر آپ یہ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, اگر یہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں جان گزی ہوتی ہے, تو یہ شرعی علم ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ جو باقی سائنسی علوم ہے, اس سے اللہ کی معرفت, اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے بہت زیادہ, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حتمی نہیں ہوتی. ہمیں جو علم وحی سے اللہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے, جو اللہ نے خود بتایا. دیکھیے ہم اتنے ناقص ہیں, اللہ خالق ہے, ہم مخلوق, میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں. تو ہم اللہ کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے خود, ہم اتنے ناقص ہیں. صحیح. تو جو وحی میں اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں اور کتنا عظیم ہوں, تو وہ ایک حتمی ہے. تو اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے.
سائنسی علوم کے ذریعے جاننے سے بھی زیادہ صحیح وہی سے جو اللہ بتاتے ہیں اپنے آسمانوں کے بارے میں، اپنی کرسی کے بارے میں، اپنے عرش کے بارے میں اور اپنی عظمت کے بارے میں، وہ ہمیں کئی دفعہ سائنس سے بھی پتہ نہیں لگتا. اور نمبر 2 کہ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ ہمیں سائنس نہیں بتاتی، یہ ہمیں وہی بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث مبارکہ بتاتی ہے. تو یہی شرعی علم ہے. میں ویسے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں انس بھائی، جو علوم ہے ہمارے سائنسی، اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ہر چیز را مٹیریل میں موجود تھی. یہ جو ٹیبل ہے اس کا را مٹیریل دنیا میں موجود تھا، اس کپ کا تھا، ایون الیکٹریسٹی، الیکٹرانز موجود تھے. کوانٹم فزکس جس پہ آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی پہلے کا موجود ہے. اور اللہ نے انسان کو کہا چلو اب ڈسکور کرو، لیکن ڈسکور کر کے ہیومینٹی کو ہی فائدہ پہنچاؤ، میری معرفت جو ہے اس کو پاؤ ڈسکور کر کے. جیسے میں فزکس پڑھاتا ہوں، میرا تو فزکس پڑھ کے ایمان الحمدللہ ثم الحمدللہ انکریز ہوتا ہے کہ یہ ساری جو یونیفارمٹی ہے کریشن میں، ہر چیز ایک سپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہے، ہر چیز ایک اینگل پہ کھڑی ہوئی ہے اسپیس میں، ہر چیز میں نا وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ڈیزائن کسی حادثے سے نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں ہو سکتا. یہ ڈیزائن کسی ایسے کریٹر نے بنایا جو پتہ نہیں کیا سائنس ہے اللہ کی اور کیا انٹیلیجنس ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو میرے تو خیال میں ان علوم سے آپ کا اللہ پہ ایمان مزید بالکل بڑھنا چاہیے ڈیفینیٹلی. تو دوسری جو میں نے بات انس بھائی پوچھی تھی کہ اب ینگسٹرز، علم تو چلیں ڈیفائن ہو گیا کہ سب سے بہترین علم یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی وہ پہچانیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ دو باتیں بہت اچھے سے سامنے آتی ہیں. میرا دوسرا سوال تھا کہ یوتھ اب علم کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کیا روٹ ہونا چاہیے، وہ کہاں جائیں؟ اب ہماری یوتھ یہ بھی ایک شکایت کرتی ہے کہ یار فرقہ واریت اتنی ہے پاکستان میں، فلانے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلانے یہ کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کس سے جو ہے وہ علم جا کے سیکھیں، اور قرآن ہم کس سے سیکھیں؟ اتنے ورژن ہے قرآن کے، ہر بندہ دوسرے کے ورژن کو کہتا ہے غلط ہے. تو کیا کرائٹیریا انس بھائی، کیسے وہ ٹریک پہ آئیں؟ دیکھیے فرقہ واریت اور اختلاف، چلیں ایک ہے اختلاف اور ایک ہے فرقہ واریت، تھوڑا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک بندہ اپنی بات پہ جم جائے بغیر دلیل کے، اور دلیل آنے کے بعد بھی اس سے نہ ہلے، تو یہ فرقہ واریت ہے. تو فرقہ واریت موجود ہے اور یہ بہت قابل مذمت ہے ہماری شریعت میں اور علماء کے ہاں بھی. ایک ہوتا ہے اختلاف. اختلاف یہ ہر عقل رکھنے والا شخص اس کی بات کئی دفعہ دوسرے سے مخالف ہوتی ہے. اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، نیچرل ہے، دینداروں میں بھی ہوتا ہے، علماء میں بھی ہوتا ہے، اور ہر علم میں ہوتا ہے. جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، سائنس کے اندر ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، وہ بھی اختلاف کرتے ہیں، سیاستدان اختلاف کرتے ہیں، ہر شخص اختلاف کرتا ہے دوسرے سے. اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں. تو اب ایک عام بندہ کیا کرے؟ صرف اس کو ہم دین کے تناظر میں نہ دیکھیں. اس کو ہم، ایک بندہ بیمار ہو جائے، وہ 5 ڈاکٹر سے رائے لے گا تو ہر ڈاکٹر کی رائے مختلف ہوگی. بیماری کی تشخیص میں بندہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیے، یا تو انسان خود پھر اسٹڈی کرے. میں اکثر مثال دیتا ہوں لوگوں کو، میری بھتیجی ہے، بڑے بھائی کی بیٹی، تو اس کا کوئی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے. تو بڑے بھائی انہوں نے مختلف ڈاکٹرز حضرات سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا اور رابطہ کیا، تو پوچھا کہ کیا بیماری ہے. تو کوئی ڈاکٹر کچھ بتائیں، کوئی ڈاکٹر کچھ بتائیں، علاج کچھ بتائیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو خود اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو خود اسٹڈی کر کے اب جس کی بات پر اطمینان ہو رہا ہے اور ساتھ کچھ خود اسٹڈی بھی کرنا شروع کیا. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل اللہ معاف کرے اجڑ ہیں اور لا علم ہیں، اور ہم علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے. اگر ہم خود پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، حدیث مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر عربی زبان نہیں آتی تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو ہمیں بہت کچھ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. تو باقی یہ ہے کہ
جو ہماری استطاعت سے اوپر ہے، اور اگر ہمیں کسی پر اعتماد ہوگا تو بہرحال ہمیں کسی نہ کسی پر اعتماد تو کرنا پڑے گا اگر ہمیں علم نہیں ہوگا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. تو جہاں تک کوئی چیز ہماری اسٹڈی میں آ جاتی ہے وہاں تک تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جو چیز ہماری اسٹڈی سے اوپر ہے تو وہاں ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، ایک تو یہ دیکھنا ہوگا، اور نمبر دو جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا اور جو جتنا علم رکھنے والا ہوگا تو اس سے سوال کر کے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا. یہ بڑا زبردست کرائٹیریا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا اور ہمبل، ہیوملٹی، عاجز. جی آپ نے ایک اور بڑی زبردست جو بات کی انس بھائی کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو مختلف ڈاکٹر مختلف رائے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز پہ، لیکن تھوڑا سا علم خود حاصل کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والا ڈاکٹر مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے جو گائیڈ لائن دی کہ ہم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے. اب تو دیکھیں اتنا آسان ہو چکا ہے، کتنی ایپس آ چکی ہیں. جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹس کا ذکر کیا، آپ کی اپنی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، وہ میرے خیال آن لائن بھی ہوتی ہے، اور ابھی بھی آپ کا ایک کورس بھی آ رہا ہے، وہ اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا سورہ لقمان پہ جو آپ آن لائن کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اتنا آسان ہو چکا ہے اب تو تھوڑی بہت ریسرچ کرنا. اور پھر لوگ بہانہ پتہ ہے کیا بناتے ہیں انس بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کے بھی اتنے ترجمے ہیں تو ہم کون سا پڑھیں. تو میرے تو خیال میں قرآن کا جو بیسک میسیج ہے وہ تو سمجھ آ جانا چاہیے. میں تو یہ بات علی بھائی کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کو ہم سادہ ترجمے کے ساتھ کسی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، صحیح، سادہ ترجمے سے اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں، یعنی 80% مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. بہت کم رہ جائے گا جو پھر بھی مسئلہ رہے گا. تو دیکھیے علماء کی ضرورت تو باقی رہے گی، میں ان کی ضرورت سے تو انکار نہیں ہو سکتا، تو وہ تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا. لیکن ہمیں بنیادی مسئلوں کا نہیں پتہ بالکل بھی. ہم نے قرآن کریم نہیں کھول کے ہم دیکھتے، تو قرآن کریم کھول کے دیکھیں، احادیث مبارکہ ہم اسٹڈی کریں تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. انس بھائی آپ کی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی تفسیر میں ہے، تو آپ کی فیوریٹ تفسیر کون سی ہے اور آڈینس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ 2-3 تفسیر اگر میں آپ سے پوچھوں. دیکھیے تفسیر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر یہ ایک بہت سینسٹیو علم ہے اور بہت اہم علم ہے، اور تفسیر اصل میں کہتے ہیں اللہ کی مراد قرآن کریم سے کیا ہے. تو قرآن کریم سے اللہ کی مراد ایک انسان کے لیے خود جاننا بہت مشکل ہے. تو انسان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان قرآن کی تفسیر کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے، یا پھر قرآن کی تفسیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا صرف قرآن کریم پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ ایک پیغمبر کی طرح، ایک ڈاکیہ کی طرح، اللہ معاف کرے، وہ ہمیں قرآن کریم پہنچا دیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں قرآن کریم سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے کہ ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو ان پر نازل ہوا اس کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. 23 سالہ زندگی جو آپ نے اپنے مبارک اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی خاموشی سے، آپ کی پوری زندگی اگر کہا جائے کہ قرآن کی تفسیر ہے تو یہ غلط نہیں ہے. ساری احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کے بعد حدیث ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین شاگرد اور آپ سے علم سیکھنے والے، اور علم قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث وہ علم ہے، وہ آپ سے سیکھنے والے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کیا سمجھا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کریم کے ہر آیت کی تفسیر حدیث میں ملے کہ صحابی کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ کی، آپ کو یہ نہیں ملے گا. آپ کو کئی آیات میں مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کی، لیکن باقی ساری تفسیر ہمیں صحابہ کرام سے ملے گی. اور صحابہ کرام کا دور ایسا تھا جس میں ابھی فتنے نہیں تھے، ابھی اس میں سند اور یہ چیزیں نہیں تھیں. صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ نے ان کا تزکیہ کیا قرآن میں. اور
تمام مسلمان اہل السنہ والجماعہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب عادل ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی جو تفسیر کرتے تھے، ہمارا اس کے بارے میں یہی حسن ظن ہے اور عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کیے. تو قرآن کریم کی وہ تفسیر جو قرآن سے ثابت ہو، قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے ثابت ہو، قرآن کریم کی وہ تفسیر جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، جس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اور پھر انسان اپنی عقل، اپنی رائے بھی استعمال کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں. وہ شخص جو دینی علوم وغیرہ سے واقف ہے، عربی زبان سے واقف ہے اور دیگر علوم سے واقف ہے، وہ قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو وہ تفسیر پڑھیں جس میں تفسیر بالمعصور ہے زیادہ سے زیادہ. اور اس کے لیے جو سب سے پرانی اور سب سے بڑی تفسیر طبری ہے، وہ بڑی تفسیر ہے امام ابن جریر طبری کی، جامع البیان اس کا نام ہے. اس کا خلاصہ امام ابن کثیر نے اپنے دور میں لکھا تھا. تو تفسیر ابن کثیر جس کو ہم کہتے ہیں، تفسیر القرآن العظیم، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، ایک نہیں زیادہ ترجمے موجود ہیں. اس میں تفسیر بالمعصور بھی ہے اور احادیث کے ساتھ، صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ. ہماری اردو تفاسیر میں کم تفسیریں ایسی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے. کم ہیں ایسی تفسیریں، لیکن ایسی تفسیریں بھی موجود ہیں. تو ہمیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر اور ایسی تفسیریں جس میں تفسیر بالمعصور ہے. میرے نانا محترم مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، وہ بھی مفسر تھے، انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر تیسیر القرآن، تو 4 جلدوں میں ہے. تو وہ ہے. اس طرح اور تفسیریں بھی ہیں. ان کا میں نے صرف اس لیے ذکر کیا، اس لیے نہیں کہ بڑے عالم ہیں، میرے نانا ہیں اور والدین سے اور اپنے بڑوں سے ہر ایک کو عقیدت ہوتی ہے، اس لیے ان کا ذکر کر دیا. ان سے اچھی تفسیریں بھی موجود ہیں. بہرحال میرا کہنا صرف یہ ہے کہ تفسیر وہ پڑھنی چاہیے، اور وہ تفسیر ہوتی ہے کہ جس میں احادیث سے اور صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ تفسیر کی جائے. بالکل ٹھیک، بالکل. اور اس میں تفسیر ابن کثیر آپ کے لیے، تفسیر ابن کثیر، جی جی جی. اچھا انس بھائی، کوئی خاص آرڈر ہے تفسیر پڑھنے کا کہ سورہ بقرہ سے شروع کی جائے، یا جیسے مکی سورہز پہلے آئی تھی، اس پہ کوئی آپ ایڈوائز کرتے ہیں کسی کو پڑھانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے؟ دیکھیے، کوئی اس کے بارے میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اخلاق کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور احکام کے بارے میں وہ کہتا ہے پہلے میں عقیدہ اور جنت جہنم، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور ان چیزوں کے بارے میں بنیادی اخلاقیات، وہ مکی صورتوں میں ملے گا. پہلے اگر انسان مکی صورتیں پڑھنا چاہے تو مکی صورتیں پڑھ لے. مدنی صورتیں شروع کرے گا تو مدنی صورتوں کی خصوصیت تو اس میں تفصیلات ہیں. اللہ نے ہمارے لیے کیا عبادات، کیا معاملات مقرر کیے ہیں. تو اگر کوئی شخص، اب ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ میں پھر احکامات بھی آ جاتے ہیں تفصیلی. تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں احکامات سے پہلے عقائد کی بحث اور اخلاقیات پڑھنا چاہتا ہوں تو مکی صورتیں پہلے پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے. یا آخر سے شروع کر دے، چھوٹی آیتیں ہیں. تو باقی اگر کوئی شخص مدنی صورتوں سے بھی شروع کر دے تو سارا کا سارا قرآن ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں اس سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں، اور قرآن کے آگے اپنے آپ کو میرے خیال سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے تھرو میری زندگی میں بہار آ جائے، یہ میرے سینے کا نور بن جائے. وہ ایک دعا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو میرے غم دور کرنے والا وہ ایک ذریعہ بھی بنا دے. تو اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، جی بالکل ٹھیک، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، مشہور دعا ہے. بالکل. اے اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں اور میرے دکھوں کا مداوع بنا دے. کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوبصورت دعا. حصن المسلم میں آڈینس کو بتا دوں، ایک ایپ ہے حصن المسلم، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس ایپ میں یہ دعا بھی ہے. غم، آئی تھنک یہ دعا کا جو ٹائٹل ہے وہ سیڈنس کے حوالے سے ہے، غم کو دور کرنے کی دعا. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا انس بھائی، آپ نے ایک بات کی کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں. یہ بات آڈینس کے لیے تھوڑی زیادہ آسان زبان میں ایکسپلین کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیے قرآن کریم میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، ایک جگہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، تو قرآن کریم بہت جگہ پر اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں مردار ہے، اس میں خون ہے بالفرض، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ تو اب ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خون حرام ہے، دوسری آیت کریمہ میں تھوڑی سی وضاحت مل جاتی ہے کہ کون سا خون، بہنے والا خون، جمع ہوا خون، کلیجی بھی اس میں آ جاتی ہے، تلی بھی اس میں آ جاتی ہے، اور تو کون سا خون حرام ہے۔ تو دوسری آیت کریمہ پڑھیں تو اس میں ہے قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا۔ تو اب یہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ جو خون اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ بہا ہوا خون ہے، جو بہتا ہے۔ تو اب اس سے قرآن کریم کی ایک آیت سے دوسرے آیت کریمہ کی وضاحت ہو گئی۔ صحیح۔ تو ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائیں تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اب صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہوا کہ ظلم سے مراد کوئی بھی غلط کام ظلم ہوتا ہے۔ اگر ظلم کی ہم لغوی معنی دیکھیں کہ کسی بھی شے کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، تو چھوٹا گناہ بھی ظلم ہے، بڑا گناہ بھی ظلم ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کون شخص ہے جو ظلم سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی ظلم سے نہیں بچ سکتا، انسان معصوم تو نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ آیت کریمہ تو کہتی ہے کہ ظلم نہیں ہوگا تو ہم امن میں ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، تو کون ہے جو ظالم نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قرآن کریم ہی پڑھو، سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو قرآن کی وضاحت کر دی، خود ہی وضاحت کر دی۔ تو یہ چیزیں لیکن ہر جگہ نہیں ہوتی، ہمیں ہر آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت میں نہیں ملے گی۔ قرآن نے خود کہا کہ قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ کئی دفعہ ہمیں سند کے ساتھ مل جاتی ہے لیکن کم ملتی ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کی تفسیر ہے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، کیونکہ وہ سنتے تھے، وہ سنتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے بارے میں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، ترجمان القرآن ان کا لقب ہے، حبر الامہ، قرآن کے ترجمان اور قرآن کی تفسیر کرنے والے اس امت کے بڑے عالم۔ تو انہوں نے اور دیگر صحابہ کرام نے، خلفائے اربعہ اور سیدنا ابن مسعود، اور تو بڑی تفسیر کی قرآن کریم کی، اور تابعین نے سیکھی ان سے۔ اچھا انس بھائی، نیکسٹ سوال میرا تھوڑا سا پرسنل بھی ہے، اگر آپ اس پہ وضاحت کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا ہماری آڈینس کا، کہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی شروع سے دیندار ہے، جیسے آپ نے نانا کا بھی تذکرہ کیا، آپ کے والد کی سائڈ پہ بھی، تو دین شروع سے ماشاءاللہ گھرانے میں ہے، قرآن کی برکات بھی ہیں، دین پہ عمل بھی ہو رہا ہے، تو اس کی کیا برکات ہیں؟ آپ مجھے یاد ہے آپ مجھے موٹیویٹ کیا کرتے تھے شروع میں کہ دین پہ چلنے کی برکات بہت زیادہ ہے، اور آپ کہتے تھے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو وہ چند برکات بتائیں ہمیں، کیا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ آپ نے اپنی لائف میں کیا دیکھا ہے اور گھرانے میں کیا دیکھا ہے کہ دین کیسے ہماری لائف میں جو ہے برکات لے کر آتا ہے؟ دیکھیے کہ یہ دین، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے گزاریں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ باقی ایک بات طے ہے کہ اصل دارالجزا تو آخرت ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ نے ان کو سزا دی۔ تو دین کی برکات ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی، اور وہ برکات باقاعدہ یعنی مال اولاد میں برکت کی صورت میں، اور عمر میں اضافے کی صورت میں،
یعنی جو بھی چیز ہم جو چاہتے ہیں آخرت میں دنیا میں تو اس صورت میں دین کی برکات ہوتی ہیں، اور اللہ نے ماشاءاللہ ہمیں بہت برکات دکھائی ہیں. اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دینی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت نوازا ہے، اور تو دنیا میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر قسم کی ماشاءاللہ نعمت اور ہر قسم کا کرم اللہ تعالیٰ کا اللہ نے دیا ہے. تو بلکہ والد صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ شاید اللہ نے آیت ہمارے بارے میں ہی اتاری ہے. تو صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پر بہت برکت دیکھی ہے اور بہت کرم دیکھا ہے اللہ کا ہر لحاظ سے، دین اور دنیا کے لحاظ سے. سب سے بڑی بات وہ ذہنی سکون اور گھروں میں سکون. ماشاءاللہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تو ویسے ہی ایک سکون کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، ایک پازیٹیو انرجی کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. تو بہرحال اللہ نے دکھایا ہے. میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ میں انس بھائی کے ادارے میں آتا تھا 2010 سے لے کے مطلب 2015-16 تک، تو بہت میرے چکر لگتے تھے. بس پھر ذرا دور شفٹ ہو گیا تو اس کے بعد تھوڑا کم ہو گیا وزٹ. لیکن یہ کہ جب بھی میں گیا ماشاءاللہ مجھے ایک سکینت فیل ہوئی ادارے میں، کیونکہ قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہے، دین کا وہاں کام ہو رہا ہے. اور یہ میں کئی بار مینشن کر چکا ہوں کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو وہاں پہ ایک الگ ہی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، ایک الگ ہی وہاں کا جو ہے نا اورا ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے. تو یہی میں بات انس بھائی بتانا چاہ رہا تھا آڈینس کو کہ یہ وہ برکات ہے. انس بھائی ایک سوال میں نے پوچھا تھا، آئی تھنک کہ اس کو مس کر گئے، کہ یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ جو بندہ اچھا بول رہا ہے نا بس اس کے پیچھے لگ جاؤ. تو اس کے بارے میں کچھ آپ کومنٹ کیجئے کہ یہ سوچ ٹھیک ہے کہ جو بس اچھا بول رہا ہے اب اس کے پیچھے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مقرر ہیں اور کیا مزے کی انہوں نے تقریر کی، اور اس بات پہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار چونکہ بہت بڑے مقرر ہیں تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیے دین کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور آپ دین کی بات کر رہے ہیں، تو دینی معاملات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ اپنی بات کو کتنے اچھے انداز سے کر رہا ہے اور اس کی بات کتنی اٹریکٹیو ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک شخص کتنا یعنی اس کے پاس علم ہے اور وہ کتنی بات قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے. مشہور امام تابعین کے بڑے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ان کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. تو ہم نے اپنا دین جو لینا ہے وہ ہم نے موٹیویشنل سپیکرز سے لینا ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے کتنا علم نہیں ہے، کہ ہم نے یہ دین علماء سے لینا ہے. تو ہمیں دین اور دین کی باتیں جو ہیں وہ علماء سے لینی چاہیے. بعض دفعہ علماء میں بھی بہت اچھا بولنے والے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ علماء میں اتنا اچھا بولنے والے نہیں ہوتے. تو اصل اہمیت اچھا بولنے کی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے پاس لوگ مسئلے لے کر آتے ہیں، جھگڑوں کے اختلاف کے لیے آتے ہیں، تو بعض دفعہ ایک بندہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنی بات کو اچھا پیش کرنے کی وجہ سے ایسے بات کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، تو میں اجتہادی طور پر اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں انسان ہوں تو میں فیصلہ کرنے میں بعض دفعہ غلطی کر جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر میں غلطی کروں تو کوئی بندہ وہ چیز لے نہ. تو گویا کہ آپ نے بتایا کہ بعض دفعہ چرب زبانی سے اور اپنی بات کو اچھا پیش کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک غلط چیز بھی کئی دفعہ وہ ثابت کر دیتا ہے. تو اصل چیز چرب زبانی نہیں ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے ایک بندے نے اپنی بات کو کتنے اچھے انداز سے بیان کی. اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کے پیچھے دلائل کتنے ہیں اور اس بات کے پیچھے علم کتنا ہے. تو ہمیں دین تو علماء سے لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یا یہ کہ چلیں کوئی ایک بندہ علماء کو ریفر کر رہا ہے یا کوٹ کر رہا ہے
تو ظاہر ہے کہ دیکھیے اچھا بولنے والے کی مخالفت تو نہیں، اگر اچھا بولنے والا علم کی بات کر رہا ہے، علماء کی بات کر رہا ہے، تو اس میں دو اچھائیاں جمع ہو گئیں. میں تو مقابلہ کر رہا ہوں، اگر ایک طرف صرف اچھا بولنے والا ہے اور علم نہیں ہے، اور دوسری طرف علم کی بات ہو تو بالکل ٹھیک. انس بھائی، فتنے کا دور ہے، ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ بہت فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ یہ چل رہا ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں، سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ تو بس انسانوں نے کلیکٹ کی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو. تو آپ نے جیسے بات کی نا کہ تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور وہ آیت آپ نے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قرآن کو. تو آئی نو کہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے فتنہ انکار حدیث، لیکن کوئی ایک دو باتیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس فتنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اور کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ حدیث جو ہے وہ بالکل ہمارے تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں اور ریلائبل ہیں، اور حدیث بھی سورس آف شریعہ ہیں. دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بہرحال میں اس کو مختصر کرنے کی 1-2 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دین کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، دین وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے علاوہ بھی اور باتیں بھی سکھائی ہیں. جس شخصیت نے، جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، اسی نبی نے ہمیں حدیث بھی دی. کتنی عجیب بات ہے کہ اسی نبی کے منہ سے نکلنے والے، مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ کو، جن کو نبی نے قرآن کہا تو ہم نے قرآن مانا، وہ تو ہم مان لیں، اور انہی نبی کے مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ جن کو وہ کہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، ہم اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا مظاہرہ کریں. جس قرآن کو ماننے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہی قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کا حکم دیتا ہے. اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن میں کتنی جگہ ہے، اور قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول کی اطاعت تو رسول کی ذاتی اطاعت تو ہوتی نہیں. تو رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ رسول کی اطاعت سے مراد قرآن کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں، تو اگر وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائیں تو حدیث کو ماننا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے ہی یہ کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو یعنی کتنی عجیب بات ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی فرمائی اپنے فرمانات میں، صحیح احادیث میں آپ نے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ لوگ تمہیں ورغلائیں گے اور لوگ کہیں گے جو کچھ قرآن میں ہے وہ مان لو اور جو کچھ قرآن کے علاوہ ہے وہ چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک بندہ بڑا بھرے پیٹ والا، بڑا وہ اچھا کھاتا پیتا ہوگا اور مالدار ہوگا، اپنے تخت پہ بیٹھ کر، بڑے اکڑ کے الفاظ ہیں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں قرآن مانو حدیث کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، اے لوگوں یاد رکھو جس طرح اللہ نے حرام کیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے. تو اللہ کے رسول کے حرام کرنے کو اللہ کے حرام کرنے کی طرح جانو. مثلا گدھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گدھے کو حرام کیا. قرآن کریم سے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا. بالکل. مچھلی ہے، مچھلی حلال ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ مردار حرام ہے. تو احادیث کو چھوڑ کر قرآن کریم میں مکمل نہیں ہوتا. قرآن کریم کی تکمیل اور قرآن کریم کی تفسیر، جیسے میں نے ذکر کیا کچھ پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہی یہ تھا قرآن کریم کی وضاحت کریں. تو قرآن کریم کی وضاحت ہی نہ ہو تو قرآن کریم کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، قرآن کریم کی وضاحت ہی نہیں ہوتی. تو حدیث کے بغیر قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہوگی، وضاحت نہیں ہوگی، اور حدیث کے بغیر ہم آپ سمجھیے کہ ہم 80%، 85% دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا علی بھائی کہ جو بندہ در حقیقت حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے. وہ قرآن کی اصل میں جو حدیث کا انکار کرے گا، میں نے ذکر کیا حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے، وہ اصل میں قرآن
کے احکامات کو ہی نہیں ماننا چاہتا. وہ قرآن کے اب مثلا نماز ہے, نماز کی تفصیلات تو حدیث بیان کرے گی. میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے, جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے. وہ زکوٰۃ پر عمل کیسے کریں گے اللہ کے حکم پر؟ وہ روزے پر عمل کیسے کریں گے؟ تفصیل تو حدیث میں ملے گی. وہ حج کیسے کریں گے؟ تفصیل تو حدیث میں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے. بالکل, یہ میرا بھی یہی جائزہ ہے انس بھائی, کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا, اب جیسے میوزک کی بات ہو گئی یا ایسے انٹرٹینمنٹ کی بات ہو گئی جن کا خصوصاً حدیث میں آیا ہے, تو وہ حدیث کو اس بیسس پہ نہیں مانتے کہ چونکہ یہ ہماری روٹین کے خلاف بات ہو رہی ہے, ہماری خواہشات کے خلاف بات ہو رہی, تو قرآن میں چونکہ بات نہیں, حدیث میں تو چلو حدیث کا جو ہے وہ انکار کرنا آسان ہے, قرآن کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فتوے لگیں گے. تو بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک ایشو ہے. اور ویسے بھی انس بھائی اگر دیکھا جائے کہ علماء نے, محدثین نے احادیث کی تقسیم کی تو ہے, من گھڑت احادیث جو ہے انہوں نے واضح بیان کی, ضعیف احادیث انہوں نے واضح بیان کی. تو اب کیا رہ گیا پیچھے؟ یعنی اتنی محنت انہوں نے کی اور ہم آؤٹریجیسلی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ سارے جو ہیں ہم نہیں انہیں مانتے, انہوں نے کوئی محنت نہیں کی, بس جو حدیث آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. بلکہ جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھی اس کو حدیث کے خلاف دلیل کے طور پہ استعمال کر دیا. یہ جو صحیح اور ضعیف احادیث کے بارے میں علماء نے محنتیں کیں, جس کا اعتراف مستشرقین بھی کرتے ہیں, اورینٹلسٹ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں 5 لاکھ راویوں کے حالات کو جس طریقے سے مسلمانوں نے واضح کیا ہے, یہ کام کبھی کسی امت نے نہیں کیا. باقاعدہ مستشرقین نے اس کا اعتراف کیا ہے. تو اب جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھے اسی کو کئی لوگ حدیث کے اوپر اعتراض بنا دیتے ہیں. جی ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں, موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں. بھائی کس نے بتائی ہیں آپ کو؟ وہی تو حدیث کی حجیت کی دلیل بھی ہے. یہ اورینٹلسٹ باقاعدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں انس بھائی کہ ہسٹری کے اصول مسلمانوں نے بتائے, کہ ہسٹری کلیکٹ کیسے کرتے ہیں, اوتھینٹک ہسٹری کیسے لے کر آتے ہیں. آئی تھنک یہ محدثین نے جس اوتھینٹسٹی کے ساتھ بایوگرافی پڑھی لوگوں کی, راویوں کی, ان کو اسٹڈی کیا, ان کی لائفز کو اسٹڈی کیا, یہ اصول دیے ہیں پوری دنیا کو کہ اس کی بنیاد کلیکٹ کرو. اور اس کی بنیاد قرآن ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. جتنے اصول ہیں محدثین کے, اس کی بنیاد ہمیں قرآن میں ملے گی, احادیث مبارکہ میں ملے گی. کیا بات ہے, کیا بات. انس بھائی بس آخری سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بات بڑی مشہور ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو مولوی یہ تو بڑا کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ دے دو, صدقہ خیرات دے دو, لیکن حقوق العباد کوئی نہیں نبھاتا, نہ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نماز نہ بھی پڑھو اللہ معاف کر دے گا, لیکن برا انسان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا بات ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جی, دین کی بات اور خالق کی بات اور مخلوق کی بات, اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے, اور اللہ نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ نے جو چیزیں ہم پر مقرر کی ہیں اور دین بنائی ہیں, اس میں کچھ چیزوں کو اللہ نے حقوق اللہ قرار دیا کہ اللہ کا حق ہے, کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقوق العبد ہے, یہ بندے کا حق ہے. میں ویسے وضاحت کر دوں کہ جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے بندے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وہی اللہ کا حق بھی ہوتا ہے. صحیح. اس معنی میں اللہ کا حق ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مثلا اگر ہمیں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے, اور یہ اللہ کا حق بھی ہے کہ اگر ایک بندہ بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اللہ کی بات مان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو ثواب بھی ہوگا. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا پھر ثواب بھی نہیں ہے. تو حقوق اللہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں, حقوق العباد بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں. تو ہمیں پورے دین پر عمل کرنا ہے, نہ تو حقوق اللہ کو چھوڑ کر صرف حقوق العباد کی بات. اور یہ بات صحیح ہے, بہت سارے لوگ حقوق اللہ کی بات کر کے لوگوں کے حقوق جو ہیں جس کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ یعنی ہمارے دین میں موجود ہے کہ اللہ کا حق, اللہ سے بڑھ کر تو کوئی غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ انتقام بھی لیتے ہیں لیکن اللہ معاف بھی کرتے ہیں. اگر اللہ اپنا حق معاف کر دیں, بندے کا حق اللہ نے فرمایا وہ میں نے معاف نہیں کرنا, بندے کا حق تو بندے نے معاف کرنا ہے. اور
بندے اللہ کی طرح تو معاف کرنے والے نہیں ہیں, اور قیامت کے دن کی کرنسی اللہ معاف کرے وہ نیکیاں ہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی معاملہ حل نہیں کیا بندے کا تو وہ قیامت کے دن حل کرنا ہوگا, اور قیامت کے دن حل کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, اور اگر اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کی برائیاں جو ہے وہ ہم پہ لاد دی جائیں گی. حقوق العباد کا معاملہ ہے بہت سینسٹیو, لیکن اس کو یہ کہہ کے بیان کرنا کہ جی بس سب کچھ حقوق العباد ہی ہیں تو حقوق اللہ ہم کریں نہ کریں, میں کہتا ہوں اگر ہم یہ سوچیں کہ سب کچھ حقوق العباد ہی ہے اور حقوق اللہ کی ہم پرواہ نہ کریں تو اللہ اس پہ جو ہے زیادہ ناراض بلکہ ہو جائیں گے کہ تم نے لوگوں کے حقوق کو تو دھیان کر دیا, تو میں تو لوگوں کا بھی رب تھا, تم نے میرا دھیان نہیں کیا. تو وہ صرف اللہ نے یہ بتایا کہ جو میرا حق ہے میں غفور الرحیم ہوں, میں اپنا حق چھوڑ بھی سکتا ہوں, بندے کے حق کو کا دھیان کرو. وہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو دین مکمل دین پہ عمل کرنا چاہیے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. بس ایک آخری بات یہ کہ آپ کا جو کورس چل رہا ہے سورہ لقمان پہ وہ آن لائن ہے, اور اس کا انشاءاللہ پوسٹر بھی میں شیئر کر دوں گا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی, جیسے میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ میری کلاس ہوتی ہے تفسیر کی روزانہ. ہماری رہائش 99J بلاک میں ہے, اوپر لائبریری ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے, تو وہاں ہفتے میں 4 دن ہماری کلاس ہوتی ہے تفسیر کی, پیر منگل بدھ جمعرات مغرب سے عشاء. تو کافی دیر سے کلاس چل رہی ہے, 15-20 سال سے. ایک دفعہ ہمارا کورس ختم ہوتا ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, آپ بھی ان میں شریک ہوتے رہے. تو ہم نے اس کو آن لائن بھی کرنا شروع کیا ہے, وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے. یوٹیوب میں محدث میڈیا ہمارا چینل ہے, اس میں یہ تفسیر ہم ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کرتے ہیں. اور ہماری جو تفسیری کلاس ہے یہ لائیو سٹریمنگ بھی اس کی ہوتی ہے فیس بک پہ, محدث میڈیا کے نام سے ہی پیج ہے, اس میں روزانہ آن لائن تفسیر آتی بھی ہے. تو یہ جو یوٹیوب پہ موجود ہے کوئی تقریباً آدھا قرآن ریکارڈڈ ہے. تو ہم نے کوئی 1 سال پہلے سلسلہ شروع کیا کہ واٹس ایپ پر ہم نے مختلف گروپس بنا کر ہم نے صورتوں کے کورس کروانے شروع کیے. تو ان میں سے ایک کورس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سورہ لقمان کا, وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اس منڈے سے 28 دسمبر کو. سورہ لقمان کا اگرچہ وہ پہلے 2-3 دفعہ ہم کروا چکے ہیں, تو چوتھا کورس ہے یہ. تو واٹس ایپ پہ میلز کا الگ گروپ ہوتا ہے, فیمیلز کا الگ گروپ ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے صورتوں کے کورس واٹس ایپ پہ ہم کروا رہے ہیں جو لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. اور وہ صرف اس میں تفسیر نہیں ہوتی, صرف لیکچر نہیں ہوتا, بلکہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں, کوئزز ہوتے ہیں. ہفتے میں 2 دن لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ ایک صورت کا کورس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. ایک بات میں کمنٹ بس کرنا چاہوں گا کہ انس بھائی, ہمارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, حالانکہ وہی لوگ کے بعد 2-2 گھنٹے موویز دیکھنے کا ٹائم ہے. علم کے لیے جو پیشنس ریکوائرڈ ہے نا انس بھائی, میں نے اپنی یہ 10-11 سال کی جرنی میں یہی سیکھا ہے کہ علم صبر مانگتا ہے, علم پیشنس مانگتا ہے, اور ٹائم نکالیں آپ اللہ کے لیے, ٹائم نکالیں. لیکن یہ 2 چیزیں ہماری یوتھ میں نا بڑی کمی ہے, ایک ٹائم نکالنا, دوسرا صبر کرنا. تو اس پہ بھی کوئی آپ کمنٹ کر دیں, پھر انشاءاللہ آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. جی علی بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تحمل ہو, برداشت ہو, صبر ہو, جلد بازی نہ ہو, شارٹ کٹ نہ ہو. آپ دیکھیے شارٹ کٹ کی وجہ سے جوئے کو حرام کیا گیا. انسان شارٹ کٹ طریقے سے, غلط طریقے سے انسان پیسہ کمانے کی کوشش کرے. میں تو سمجھتا ہوں دین سارے کا سارا صبر تحمل پر. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے, تو وکان الانسان عجولا, اور یہ بھی فرمایا کہ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. انسان کو نعمت ملے پھر بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, اور انسان پر مصیبت آئے پھر بھی انسان کو جلد بازی کرتے ہوئے جزا فضا اور نوحہ اس سے اور اس سورہ معارج میں بھی ان الانسان خلق ہلوعا, انسان تھوڑے دل کا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, مصیبت آتی ہے تو وہ وویلا شروع کر دیتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, کوئی انعام ملتا ہے, نعمت ملتی ہے تو بخل کرنا شروع کر دیتا ہے. الا المصلین, سوائے نمازیوں کے, اور آگے مزید صفات بھی ہیں. تو مومن شخص کی بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر صبر اور حوصلہ ہوتا ہے. ہمیں ہمارا دین صبر اور حوصلہ سکھاتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تو بہت بڑی سعادت تھی, بہت بڑی سعادت تھی. تو جب آخری دور میں مدینہ منورہ میں لوگ وفد آ کر آپ سے ملتے تھے, تو ایک شخص آپ سے ملنے آیا باقی پورے وفد کے ساتھ, تو پورا وفد آپ سے ملنے کی خوشی میں اور اپنے آپ پر اختیار نہ رکھتے ہوئے جیسے ہی پہنچے مدینہ منورہ میں, پہلے سے مسلمان تھے, تو مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے سامان رکھے بغیر, سیٹ کیے بغیر, وہ جذبات میں بھاگ کر جلدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور جیسے بھی آپ سے ان محبت کا اظہار کیا, جذبات کا اظہار کیا, اور آپ سے ملاقات کر کے اپنی آنکھوں کو سکون بخشا انہوں نے. ایک شخص جو ہے نا وہ سب کچھ سیٹ کر کے وقار کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, سامان کی حفاظت کر کے رکھ کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ملا. جذبہ اس کے دل میں بھی اتنا ہی تھا, محبت اس کے دل میں بھی اتنی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تجھ میں ایسی 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے, الحلم والاناء, تحمل اور بردباری. تو یہ تحمل اور پیشنس اور انسان جو ہے وہ وقار کے ساتھ ایک معاملہ کرے, تو بہرحال اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو جنت میں جانے کے جو سب سے زیادہ صفات بیان ہوئی ہیں نا, جو زیادہ صفات بیان ہوئی ہیں, ان میں اگر جس صفت کا زیادہ ذکر ہے وہ صبر کا ذکر ہے. کیا بات, سلام علیکم بما صبرتم. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو فرشتے قرآن میں ہے آ کر سلام کہیں گے, اور کیا کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. تو یہ صبر اور حوصلہ یہ دین کا بنیادی وصف ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں کچھ کم ہو گئی ہیں ہمارے ہاں, اور یہ وبال ہے کچھ بے صبری, تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر انس بھائی, بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی, پرانی یادیں تازہ ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ آپ کی یہ جو دین کی خدمت ہے اس کو قبول فرمائے اور برکت ڈالے آپ کی زندگی. جزاکم اللہ خیرہ, آپ نے موقع دیا. نہیں یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے, میرا بڑا شوق تھا, آڈینس بھی بڑی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اپنے آپ استاد سے ملوائیں, تو بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کو بلا کے, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں آپ کو بلاتا رہوں گا, آپ سے انشاءاللہ رہنمائی لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جیسا کہ آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ میں دیکھا کہ دیکھیے ہمارے جو ماشاءاللہ اہل علم ہیں ان کی گفتگو سے وہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنے کلیئر ہیں, ان کا ویژن کتنا کلیئر ہے, ان کی کمیونیکیشن کتنی کلیئر ہے, اور دلیل کے ساتھ بات, ہر چیز کے حوالے سے کلیئرنس ہونا, لائف کے پرپس کے حوالے سے کلیئرنس ہونا, یہ علم سے آتا ہے. تو یہی آج کی جو ایپیسوڈ ہے میری, اس میں پیغام یہی ہے کہ علم حاصل کریں, صبر اختیار کریں. جیسے انس بھائی نے کہا حلم ایک کوالٹی ہے, سلیمنسی کہتے ہیں اسے انگلش میں, کہ حلم ہونا چاہیے انسان میں, فوربیرنس ہونی چاہیے. درجہ بدرجہ انسان ایکسیل کرتا ہے, دیر آر نو شارٹ کٹس. ہماری یوتھ اور ہم سب شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں, ہم اپنے پرابلمز بیان کرتے رہتے ہیں, سلوشن کی طرف نہیں آتے. سلوشن ہے علم حاصل کرنا. علم کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں. موویز کے لیے ہمارے پاس 2-2 3-3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹی وی سیریز کے لیے ہماری یوتھ 6-6 8-8 گھنٹے جو ہے وہ صرف کرتے ہیں, ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے, اپنے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں, ٹائم مینجمنٹ کریں اور علم کی طرف آئیں. اللہ کی معرفت اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس پہ علم حاصل کریں. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ایک اور ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر ٹل دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.